السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ کرے آپ خیریت سے رہیں۔ کیسی چل رہی ہے تیاری؟ کیپ اٹ اپ، ضرور اچھی محنت کیجیے گا۔ ریڈنگ آ گئی تو پیپر آپ کو کورین جب پڑھنی آ جائے گی تو کچھ سمجھنی مشکل نہیں ہے، اس لیے ریڈنگ بہت ضروری ہے۔ ریڈنگ کے لیے کنسرن واول اور رولز کو خیال رکھنا ہے۔ ہم 2 رولز پڑھ چکے ہیں ریڈنگ رولز میں، جن کو ہم کورین ریڈنگ رولز پروننسیشن رول ہے ایکچولی، تو آج ہم تیسرا پڑھیں گے۔ تو ہم بغیر وقت ضائع کیے آگے چلتے ہیں اپنے لیسن کی طرف۔ ریڈنگ رول آف کورین لینگویج نمبر 3 میں آ جائے گا ہمارے پاس ایسپائریشن۔ ایسپائریشن رول زیادہ انگلش سے گھبرانا بھی نہیں ہے۔ ایسپائریشن وہ ہوتی ہے جو آپ لفظ کے جو آپ کوئی تھوڑا سا اپنے بریتھ کے اپنے سانس کے بلو سے لفظ ادا کرتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا لفظوں کو سٹریس کرتے ہیں۔ اردو میں ہمارے یہاں سمجھنے میں مشکل نہیں ہوگی، جیسے ہندی میں ہم اس کو اگر آسانی کا لفظ دیں گے ان لوگوں کے لیے کہ جو انگلش نیٹو ہیں، ٹھیک، ان کے لیے تو ایسپائریشن رول کافی ہے، ورنہ یہاں پہ باقیوں کے لیے ہندی دوستوں کے لیے بھاری الفاظ ایسپائریٹڈ کانسوننٹ ہم نے پڑھے تھے۔ ایسپائریٹڈ کانسوننٹ تھے چھیت، کھیت، تھیت، پھیپ۔ تو اس میں کیا آتا تھا؟ بلو آتا ہے سانس کا، چھیت، کھیت، تھیت، پھیپ۔ کہ جیسے ہم یہاں پر بولیں نا سمپل گیک، نین، دگت، تو ہماری سانس ہمارے منہ پہ نہیں لگے گی، انگلیوں پہ نہیں لگے گی یہاں پر، لیکن اگر ہم کہیں گے نا چھیت، کھیت، تھیت، پھیپ، تو ہماری سانس یہاں لگی۔ سانس کا جو پریشر ہوتا ہے، بلو ہوتی ہے، ایسپائریٹ کہتے ہیں اس کو، ایسپائریشن رول۔ تو اس میں ایسپائریشن رول میں مطلب ہے لفظ ایسپائریٹڈ کیسے پڑھے جاتے ہیں۔ اس میں فار ایگزامپل گیک پلس ہیت، گیک اگر ہیت سے ٹکرا گیا، یعنی کہ فائنل کانسوننٹ، میں پھر بتا رہا ہوں کہ فائنل کانسوننٹ اگر گیک ہوگا اور آگے انیشل کانسوننٹ ہیت ہوگا، تو یہ گیک جب ہیت سے ٹکرائے گا تو یہ کھیک پڑھا جائے گا۔ پڑھا کیا جائے گا؟ کھیک۔ دگت پلس ہیت از اکول ٹو تھیت ہوگا، یہ دگت پڑھا تھیت جائے گا۔ کیسے پڑھا جائے گا اس کی بعد میں ایگزامپل کر لیتے ہیں۔ بیپ پلس ہیت، یہ پھیپ بولا جائے گا۔ پھر آ گیا جیت پلس ہیت، یہ چھیت پڑھا جائے گا۔ ایسپائریٹڈ کا گیک، دیگت، بیپ، جیت، ایک اور بھی تھا جی ہمارے یہاں، کیا آئے گا؟ جو ڈبل کانسوننٹ تھے اس میں بھی آتا ہے شیت۔ جہاں پہ شیت کے ساتھ بھی جب ہیت آئے گا تو وہ تھیت کی آواز دے گا۔ فائنل یہ ہوگا آگے ہیت ہو تو یہ آواز دے گا۔ اب ایگزامپل میں ہم جیسے کریں گے، گیک کو جب ہم لیتے ہیں تو آ گیا لفظ، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا اوتو گے۔ اوتو گے نہیں ہوگا جی، یہ گیک نیچے ہے، یا مل گیا تو یہ ہوگا اوتو کے ہاؤ، کیسے، ٹھیک ہے، یہ اوتوکھے، اوتوکھے، اوتوکھے کیسے، بولنے میں یہ ہے، لکھے میں یہ، لیکن اگر یہ رول آتا ہو تو گیے کے بعد ہیت آ گیا ہے تو اس کی آواز کیا ہوگی؟ کھے کی، اوتوکھے، ٹھیک ہے۔ اس کا جو پروننسیشن رول بنے گا وہ یہ میں لکھ دیتا ہوں، ساتھ لکھوں گا کورین میں پھر بھی، اوتو، یہ اوتوکھے، اوتوکھے۔ میں ایک آدھ لفظ اور لکھ دیتا ہوں، مثلاً ماکیدہ ٹو جیم، بلاک، بلاک رکا ہوا، ٹھیک ہے، جیسے ٹریفک جام ہوتی ہے، بلاک، جیم۔ اور اس میں کیسے پروننسیشن کیا بنے گی؟ ماکھیدہ، یہ ماکھیدہ، ماکھیدہ، ٹھیک ہے، ماکھیدہ۔ یہ اس کو بی ایف کو لے لیتے ہیں، پھاباگو، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا ہو گیا؟ پھاباگو، یعنی کہ جس کو پھب کس کو کہتے ہیں؟ کوکڈ رائس کو، چاول، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا کہتے ہیں؟ چاول اور پھاباگو، یا چاولوں کے ساتھ،
یہ ہاگو دو جگہ پر آتا ہے، ایک اور میں آتا ہے ٹو ناؤنز میں، اور ایک ہوتا ہے ود. ٹھیک ہے، چاول کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ کیا بن گیا؟ ٹھیک ہے، پھاگو. پھاگو پہلے تو یہ تو پڑھے پھر پھے جائے گا، فرسٹ میں آ رہا ہے بی ایف. اب آ گیا ہمارے پاس ہاں نہیں یہ شیعت والی بات کرنی تھی. ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا ڈونٹ نو، نہیں جانتا. موتھے، کین ناٹ، کین ناٹ نہ کر سکنا. ٹھیک ہے، موتھے میم جو ہمارے. ٹھیک ہے، اگر موتھے، یہ موتھے، موتھے. اب بات سمجھ آ رہی ہوگی. جیت کے ساتھ کوئی آسان لفظ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میں آپ کا وہ، لیکن وہ چیت کی آواز دے گا. ٹھیک ہے جی. ٹینسنگ میں چلا جائے گا رول. ٹھیک ہے، یہاں پر آپ کو یہ رول سمجھ آ گیا کہ گیت کے ساتھ جب ہیت ملے گا کھیت بنے گا، دگت کے ساتھ جب ہیت ملے گا تھیت بنے گا، بی ایپ کے ساتھ جب پلس کریں گے ہم ہیت کو تو پھی ایپ ہو جائے گا، جیت کے ساتھ جب پلس کریں گے ہیت کو تو چھیت ہو جائے گا، شیت کے ساتھ جب پلس کریں گے ہیت کو تو تھیت ہو جائے گا. ٹھیک ہے، نہیں تھیت ہو جائے گا. چھوٹا سا رول ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں یہ چھوٹے چھوٹے رول ہیں لیکن موسٹ امپورٹنٹ ہے. لکھنے میں اور ہے، پڑھنے میں اور ہے. تو لسننگ کا پیپر تو آپ کو ریڈنگ ٹھیک ہوگی تو ہم اس کو موت ہے نہیں پڑھیں گے، موت تھے جیسے یہ ہے، اس طرح یاد رکھنا ہے تاکہ آپ کا لسننگ کا پیپر غلط نہ ہو اور اسپیلنگ مسٹیک کسی قسم کی آپ کو ہاتھ سے تو لکھنا کچھ نہیں ہے فی الحال، کیونکہ اس میں صرف ریڈنگ کا اور لسننگ کا پیپر ہے. لیکن دونوں صورتوں میں لسننگ کے پیپر میں کرنی تو ریڈنگ ہے. تو لفظ وہ جو بول رہے ہیں وہ لکھا ہوا سامنے آئے گا، آپ کہیں جی پتہ نہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. او تو کھے لکھا ہوا، وہ تو کھے کہہ رہا ہے، کھے تو کہیں نہیں ہے، تو یہ لفظ آپ کا مس ہو جائے گا. بہت دھیان کے ساتھ ہر لفظ کو اس طرح لکھ کر ہر لفظ کی پریکٹس ایسے کیجیے گا تھوڑی سی تلفظ کے ساتھ. یہ تلفظ یہ بنا تھا پروننسیشن، یہ تلفظ تھا. پریکٹس ایسے کیجیے گا، کم از کم 10 ٹائم ایک لفظ لکھیے گا، ایک لفظ کو بار بار لکھیے گا. پورے لیسن کو نہیں کہ لیسن کو 10 ٹائم لکھیے، او تو کھے، او تو کھے، او تو کھے، یہ لکھنا ہے. تو اس کی تکرار کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ ایسپائریشن رول یاد ہو جائے گا. مجھے امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی. سمجھ آ گئی تو حوصلہ افزائی کیجیے گا، نہ سمجھ آئے تو کویشچن کر لیجیے گا، انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کروں گا. اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا کہ میں ریگولر آپ گرامر کے لیسن کرنے لگا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلتا رہے کہ اگلا لیسن کون سا آ گیا ہے. کیونکہ ٹیسٹ ہونے والا ہے، آپ کے لیے یہ بیل بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ لگے کہ اگلا لیسن کیا آ گیا. انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا، آپ اس سے مستفید ہوتے رہیں گے. تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. عبدالغفار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.